السلام علیکم دوستو، آج کچھ بات ہو جائے میاں شہباز شریف صاحب کی۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ ان دنوں بڑی خبروں میں ہیں، خاص طور پہ ایک نجی ٹی وی کے ساتھ انٹرویو کے بعد جس میں انہوں نے بڑی باتیں کہی ہیں۔ آخر ان کے لب و لہجے میں اس قدر یہ نرمی کیوں آ رہی ہے؟ کیا وہ بدل رہے ہیں؟ کیا واقعتاً مسلم لیگ این تبدیل ہو رہی ہے جس کے اشارے طویل عرصے سے شیخ رشید احمد صاحب دیتے رہے ہیں؟ یہ وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو اب بات ہو جائے شہباز شریف صاحب کی۔ انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں بڑی باتیں کہی ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ اسٹیبلشمنٹ کا آئینی فرض ہے کہ وہ سیاسی حکومت کا ساتھ دے۔ اب ماضی میں ایک گالی سمجھا جاتا تھا جب اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ ہوتی، بلکہ انہی لوگوں نے، شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو نے بار بار یہی کہا کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ نہیں ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر یہ حکومت نہیں بن سکتی تھی۔ اب جس انداز میں انہوں نے اپنا یہ بیانیہ شروع کیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آئینی فرض ہے یہ تمام سپورٹ فراہم کرنے کا، تو اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ بالآخر اپوزیشن کے بڑے رہنما ہو سکتا ہے اپنے اس بیانیے سے ہٹ جائیں جس میں بار بار وہ سلیکٹڈ کی بات کر رہے تھے۔ ایک اور بڑی بات انہوں نے اس میں یہ بھی کہی کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، ہم سب سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کو اس دلدل سے نکالیں جس میں یہ 72 سال سے پھنسا ہوا ہے۔ بلا شبہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اپنے 10 سالہ پنجاب کا جو دور حکومت تھا اور اپنے بڑے بھائی کے 3 ادوار حکومت، ان کو بھی اس دلدل میں شامل کیا ہے۔ یعنی ان 10 سال پنجاب میں اور 3 مرتبہ حکومت اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ کی، اس کو بھی وہ بظاہر اب برابر کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں ان مسائل کا جن مسائل سے آج پاکستان دوچار ہے۔ ایک بڑا مسئلہ جس میں جو بالکل صحیح ہے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا، اور وہ ہے افراط زر کا۔ عام لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے، مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، لیکن ہمارے اکثر اپوزیشن رہنما ایک بات بتانے سے گریز کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ قیمتوں میں اضافے کی متعدد وجوہات ہوتی ہیں، صرف حکومت کی نالائکی نہیں ہوتی۔ اس میں بلا شبہ موجودہ حکومت، چاہے وہ پنجاب میں ہے چاہے مرکز میں ہے، ان کی مینجمنٹ نالائکی ضرور شامل ہے۔ ان سے ان امور پہ قابو نہیں پایا جا سکا جو شاید ان کے اختیار میں تھے، لیکن سب کو ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ جب ملک کی آبادی نہیں بڑھتی پھر تو آپ شاید موجودہ لیول پہ اپنی پیداوار سے گزارا کر سکتے ہیں، لیکن ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے، زرعی پیداوار کم ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کو پھر درآمد کرنی پڑتی ہیں، چاہے وہ چینی ہے چاہے گندم ہے۔ اب وہ جب درآمد کریں گے اس کی اپنی ایک قیمت ہے، تو وہ جب درآمد شدہ چیزیں پاکستان پہنچتی ہیں، چاہے گندم ہے جو کہ اس سال بھی 4 لاکھ ٹن ہمیں درآمد کرنی پڑے گی، حالانکہ 26 ملین ٹن کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے پاکستان میں، پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے۔ ریکارڈ پیداوار تو ہو گئی، لیکن جب باہر سے 4 لاکھ ٹن گندم درآمد ہوگی تو اس کا براہ راست اثر قیمتوں پہ پڑے گا۔ چینی کا بھی یہی حال ہے۔ چینی کا جو زیر کاشت رقبہ ہے وہ مسلسل کم ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں جو بھی گنے کے کاشتکار تھے، چھوٹے کاشتکار، ان کو یہ بڑی بڑی جو مچھلیاں ہیں جو شوگر ملیں چلاتی ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتی رہی ہیں، ان کو جائز پیسہ نہیں ملتا تھا پیداوار کی، یعنی قیمت ان کو جائز نہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ گنے کی پیداوار کم ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پیداوار چینی کی بڑھنے کی بجائے نسبتاً کم ہو گئی، کیونکہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب جب درآمد ہوتی ہے چینی تو اس کی قیمت بھی تو ایڈجسٹمنٹ تو ہوگی۔ ایک اور بڑا فیکٹر جو کہ اشیاء خوراک کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنا ہے وہ تیل کی قیمتیں ہیں۔ 2 سال پہلے تیل کی قیمتیں $20 فی بیرل پہ آ گئی تھیں، اس وقت وہ قیمتیں $75 فی بیرل پہ ہیں، یعنی پاکستان تو تقریباً 70% تیل درآمد کرتا ہے۔ لہٰذا اگر شہباز شریف صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی
ان امور پہ بھی روشنی ڈال لیں کہ ہمارا کوئی میکنزم نہیں بن سکا ہے کہ کس طرح ہم جو درآمد شدہ ہمارا تیل ہے اس کی قیمتوں کو کیسے ہم کم رکھیں اس انداز میں تاکہ عام صارف پہ اس کا اثر نہ پڑے. لیکن حکومت کو بہرحال وہ پیسے تو ریکور کرنے ہیں. اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو اب بھی اس خطے میں تیل کی قیمتیں پاکستان میں سب سے کم ہیں. حالانکہ بھارت بھی امپورٹ کرتا ہے، ہم بھی درآمد کرتے ہیں، نیپال، سری لنکا، اس کے باوجود سب سے کم قیمتیں پاکستان میں ہیں. اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں اپنی کوئی 30-35% تیل جو ہے ہم پیدا کر رہے ہیں یہاں پہ. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت بڑا ایک مسئلہ جو کہ گزشتہ حکومتوں کا پیدا کرتا ہے. 2015 میں جو تیل کا بحران آیا تھا پیٹرول کا، اور ابھی 2020 میں آیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی بڑی وجہ تھی ایک انرجی ریویو گروپ ہوتا تھا منسٹری آف پلاننگ میں، بلکہ پلاننگ کمیشن میں. جنرل پرویز مشرف نے گروپ کو ختم کیا. اس گروپ میں تقریباً تمام جو اہم ادارے ہیں، چاہے وہ وزارت خزانہ ہے، وزارت پیٹرولیم ہے، وزارت صنعت و تجارت ہے، ان سب کے نمائندے اس میں موجود ہوتے تھے اور ہفتہ وار باقاعدہ بریفنگز ہوا کرتی تھیں. لیکن جنرل پرویز مشرف نے کوئی اپنی حکمت عملی میں اس کو ختم کیا. اس کے بعد سے اصل بگاڑ شروع ہوا. پیٹرول اور گیس، تیل، ان کی قیمتیں بھی اسی وجہ سے ایک سائیکل، ویشس سائیکل بنا ہوا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں، کیونکہ جو مختلف ادارے ہیں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. یہی پی ایم ایل این کے شاہد خاقان عباسی تھے وزیر پیٹرولیم. انہوں نے تمام اداروں کو اپنے ماتحت کر دیا تھا، چاہے وہ اوگرا تھا، پی ایس او تھا پاکستان اسٹیٹ آئل، یا او جی ڈی سی ایل. انہوں نے ہی ایک ایم ڈی لگایا تھا پی ایس او کا، جس کو 85 لاکھ روپے ماہانہ تقریباً تنخواہ ملتی تھی. ان کو نہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہی کام زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا تھا کہ جو بھی او جی ڈی سی ایل، پی ایس او کے ایم ڈی وہ لگاتے تھے، پھر وہ ظاہر ہے اگر اپنی مرضی سے لگا رہے ہیں، ان کی مرضی کی تنخواہیں دے رہے ہیں، تو پھر مرضی فیصلوں کی تو ان کی چلے گی، یعنی جو ان کو لگا رہا ہے. بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایکسپرٹس اب نہیں رہے ہیں، بلکہ من پسند لوگ آ جاتے ہیں اس ہماری وزارت پیٹرولیم میں. تو چاہے وہ ہمارے سیکریٹری پیٹرولیم ہیں یا سیکریٹری پاور ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ فلور پہ بیٹھتے ہیں، یعنی دوسرے فلور پہ یہاں وزارت پیٹرولیم میں سیکریٹری پاور بیٹھتے ہیں، تیسرے فلور پہ سیکریٹری پیٹرولیم بیٹھتے ہیں. آپس میں ان کا کوئی بعض اکثر جو ہے تو ایک پیج پہ نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپس میں ان کا کوئی فیصلے پہ متفق بھی ہو جاتے تو پھر پورٹ اینڈ شپنگ جو کہ جس کے زیدی صاحب وزیر ہیں، وہ ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو اس طرح 3 اداروں کے درمیان جب رابطوں کا فقدان ہوتا ہے، اس کا براہ راست اثر ہماری فور کاسٹنگ پہ ہوتا ہے. یعنی ہم پاکستان نے جو تیل خریدنا ہے، جو ایل این جی خریدنی ہے، گیس خریدنی ہے، اور کس وقت کتنی مقدار میں خریدنی ہے، یہ تمام فیصلے بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں. اس حکومت میں آ کے یہ معاملہ اور بھی خراب ہوا ہے، کیونکہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں، ماہرین ہیں، ان کو اس شعبے میں نہیں لگایا گیا. اب بات ہو جائے شہباز شریف صاحب کی، کہ ان کا ابھی بھی یہ ماننا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف نے شبخون مارا تھا جمہوریت پہ 12 اکتوبر 1999 میں. بلا شبہ یہ ایک شبخون تھا، آئین کی خلاف ورزی تھی. انہوں نے شاید ان کو یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ جس انداز میں جو فیصلہ کیا گیا تھا جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا، کہ جنرل مشرف ہوا میں تھے، واپس آ رہے تھے، اس سے ہمارے ایک طرز حکومت، ہماری سوچ کا ایک بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ کس انداز میں اس وقت نواز شریف صاحب نے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش، حل تو نہیں بلکہ الٹا انہوں نے اپنے لیے بگاڑ ہی پیدا کر دیا. تو شہباز شریف صاحب یہ لگ رہا ہے کہ جو مفاہمت کی بات تو وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ پریگمیٹزم کی بات کرتے ہیں، کسی حد تک مصلحت پسندی کی بات کرتے ہیں. یہ بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے مریم نواز یعنی اپنی بھتیجی کے ساتھ اختلافات ہیں. یہ بات بھی نہیں مانتے کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل مکمل مازارائی کے راستے پہ چلے ہوئے ہیں. لیکن جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، عمران خان موجودہ حکومت کے حوالے سے، اور ماضی کی غلطیوں کے حوالے سے،
تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کا ادراک کیا کہ سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، سب اس حمام میں ننگے ہیں، اور تمام لوگوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے چلنا چاہیے. اگر مل کے چلیں گے تو شاید اس ملک کو موجودہ جو مسائل کی دلدل ہے اس سے نکالا جا سکتا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اللہ کرے کہ وہ مسلم لیگ کے رہنما جو ابھی تک مسلسل ایک اپوزیشن کے مائنڈ سیٹ میں ہیں، ابھی تک جڑے ہوئے ہیں اس بیانیے کے ساتھ جو کہ لندن سے آ رہا ہے، جس کا بار بار اعادہ مریم نواز نے کیا، خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے. کشمیر کے حوالے سے آپ سوچئے کہ بار بار وہ وزیر اعظم کو کشمیر کا سوداگر کہتی رہیں، مودی کا یار کہتی رہیں. حالانکہ مودی صاحب تو ان کے گھر آئے تھے، ان کی بیٹی کی شادی کے موقع پہ بڑے انہوں نے کھانے وانے بھی کھائے تھے. تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے، انہوں نے کافی زہر آلود کرنے کی کوشش کی آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوران تمام فضا کو. اس بات کا احساس نہیں کہ جتنی زیادہ آپ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے اسی قدر پاکستان کا بیانیہ کشمیر کے مسئلے پہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. جو اندر کی دراڑیں ہیں، اندر کی تقسیم ہے، وہ زیادہ واضح ہوتی چلی جائے گی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جس پہ سب متفق ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب شاید اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ کم از کم خارجہ ہمارے پالیسی کے کچھ امور ہیں، افغانستان ہو، امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، یا کشمیر ہو اور بھارت کے ساتھ تعلقات، اس پہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متفق ہو گئے ہیں، یعنی ایک پیج پہ آ گئے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان کو بھی شاید آئندہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نہ کہیں.